الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت و محبت سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لائق سب تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جولائی کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس پر ہم خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر بیان، ہر واعظ اور ہر تقریر ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں کی جاتی ہے، لیکن مہینے کا پہلا جمعہ ہم نے صرف اور صرف خالصتاً قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے مختص کیا، اور اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتوں میں سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کی تفسیر عرض کی جا رہی ہے۔ اس سورت کی تفسیر کے متعلق اس سے قبل تقریباً 3 بیان ہو چکے ہیں کہ جن میں سب سے پہلے اس سورت کا نام اور ان ناموں کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی۔ تقریباً سورۃ الفاتحہ کے 22 نام یا 23 نام منقول ہیں، ان کو بیان کیا گیا، ان کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی۔ اسی طرح تعوذ اور تسمیہ کے متعلق ان کے فضائل و مسائل کو بیان کیا گیا۔ پھر قرآن مجید کی سورتوں کا مکی ہونا، مدنی ہونا، یہ بحث بھی بیان کی گئی، اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر اس کو بیان کیا گیا، دوسری آیت کی تفسیر بھی بیان کی گئی۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کی مختصراً تفسیر عرض کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اس سے قبل یہ بات عرض کی گئی
کہ تمام کی تمام حقیقی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ رب العالمین جو تمام کے تمام جہانوں کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو ذات کسی چیز کو وجود دے کر تدریجاً درجہ بدرجہ مختلف احوال سے گزارتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، یہ اللہ کی پہلی صفت بیان ہوئی۔ آگے اللہ کی دوسری صفت فرمایا وہ اللہ الرحمن کہ جس کی رحمت عام ہے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی، فرما برداروں کے لیے بھی، نافرمانوں کے لیے بھی، نیکوکاروں کے لیے بھی، گناہ گاروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ الرحمن وہ اللہ کہ جس کی رحمت عمومی رحمت ہے، جس کی رحمت عام رحمت ہے۔ یہ سورج کا نکلنا اللہ کی رحمت عامہ ہے کہ اس سورج کی روشنی سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ آسمان کا نظام رحمت عامہ، ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بارش کا برسنا اللہ کی رحمت عامہ ہے، ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ماننے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ پانی کا نظام اللہ کی رحمت عامہ ہے، اس سے ماننے والے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ماننے والے کافر مشرک فاسق اور فاجر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو کہ رحمان ہے، جس کی رحمت عام ہے، اور تیسری صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ اللہ الرحیم جس کی رحمت خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہر کسی کو وہ رحمت، رحیم کی وہ رحمت ہر کسی کو حاصل نہیں۔ نبوت کا ملنا یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے، یہ اللہ کے مخصوص بندوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح امامت کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت خاص ہے، مخصوص لوگوں کو ملتی ہے۔ قرآن کا حافظ ہو جانا، قرآن کا قاری ہو جانا یہ رحمت خاصہ ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ مخصوص لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ نماز کا پابند ہونا، تہجد گزار ہو جانا، نوافل پڑھنے والا بن جانا، قرآن کی تلاوت کا جذبہ اور شوق اور ذوق رکھنا یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے جو مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو الرحمن اللہ کی وہ رحمت جو عمومی رحمت ہے، جو سب کو شامل ہے، اور الرحیم اللہ کی رحمت خاصہ ہے جو مخصوص لوگوں کو حاصل ہے۔ اور قیامت کے دن یہی وہ رحمت ہوگی جو صرف ماننے والوں کو حاصل ہوگی، کسی کافر اور مشرک کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی چوتھی صفت بیان ہوئی، فرمایا مالک یوم الدین وہ اللہ جو بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی چوتھی صفت ہے۔ اللہ کی پہلی صفت رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار، اللہ کی دوسری صفت الرحمن جس کی رحمت سب کے لیے عام، اللہ کی تیسری صفت الرحیم کہ جس کی رحمت مخصوص لوگوں کے لیے خاص ہے، چوتھی صفت مالک یوم الدین کہ وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آج کی اس نشست میں اللہ کی اسی چوتھی صفت مالک یوم الدین کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف حافظوں کے لیے نہیں،
یہ کتاب صرف قاریوں کے لیے نہیں، یہ کتاب صرف عالموں کے لیے نہیں کہ صرف حافظ قاری اور عالموں کا سمجھنا ضروری ہے، باقی عام مسلمانوں کا اس کا سمجھنا ضروری نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کتاب ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے اتاری ہے، اور پھر انسانوں میں سے بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس کتاب کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے، اس کے ترجمہ و تفسیر، اس کے مطالب و معانی کو سمجھ کر اس کتاب کو پڑھے۔ تو آج کی اس نشست کو، آج کی اس تقریر اور بیان اور درس کو محض درس نہ سمجھنا، محض تقریر نہ سمجھنا، بلکہ طالب بن کر بیٹھیے کہ ہم نے ایک ایک بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ تو اسے سبق کے طور پر لیں اور ضرورت کے طور پر لیں کہ قرآن مجید کا سمجھنا تمام ضرورتوں میں ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اللہ کی چوتھی صفت فرمایا مالکی یوم الدین، وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلا لفظ ہے مالک، سب سے پہلا لفظ ہے مالک۔ ایک ایک لفظ کو سمجھتے جانا ہے۔ مالک، اس میں شروع سے، ابتدا سے دو قراتیں متداول ہیں، شروع سے دو قراتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی 8 عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اکثریت، تابعین میں سے تابعین کی اکثریت، اور ائمہ قراء امام عاصم رحمہ اللہ، امام قصائی رحمہ اللہ، امام یعقوب رحمہ اللہ، صحابہ کی اس اکثریت کے نزدیک، تابعین کی اکثریت کے نزدیک اور ائمہ قراء کی اکثریت کے نزدیک مالک میں جو میم ہے، اس میم پہ کھڑی زبر یا الف کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا، مالکی یوم الدین۔ صحابہ کرام کی اکثریت، تابعین کی اکثریت اور ائمہ قراء 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ قرآن مجید کی 7 قراتیں ہیں۔ دنیا کے اندر قرآن مجید کو 7 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ 7 قاری ہیں، ان 7 قاریوں کی قرات سے قرآن مجید کی پوری دنیا میں تلاوت کی جاتی ہے۔ جہاں ہمارے ہاں ہم جو قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی جو قرات ہم کرتے ہیں، وہ سیدنا امام عاصم رحمہ اللہ کی قرات پہ پڑھتے ہیں۔ کس کی قرات پہ پڑھتے ہیں؟ امام عاصم، قاری امام عاصم رحمہ اللہ کی قرات پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ائمہ قراء، ان میں سے امام عاصم رحمہ اللہ، امام قصائی رحمہ اللہ، امام یعقوب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مالک کو کھڑی زبر کے ساتھ، الف کے ساتھ مالک یوم الدین پڑھا جائے گا۔ اور بعض صحابہ، بعض تابعین، بعض ائمہ قراء، بعض مفسرین وہ یہ فرماتے ہیں کہ میم کو زبر کے ساتھ مالک یوم الدین پڑھا جائے گا۔ البتہ یہ دونوں کھڑی زبر کے ساتھ اور صرف زبر کے ساتھ مالکی اور ملک یوم الدین، یہ دونوں روایتیں اور قراتیں ابتدا سے، شروع سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ مالک پڑھیں تب بھی جائز ہے اور ملک پڑھیں تب بھی جائز ہے، مالک پڑھیں تب بھی جائز ہے اور ملک پڑھیں تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ مالک اور ملک دونوں کا معنی اور مراد ایک ہے، دونوں کا معنی اور مراد ایک ہے۔
مالک کا مادہ بھی میم لام اور کاف، اور ملک کا مادہ بھی میم لام اور کاف ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کا جو ماخذ ہے وہ ماخذ مختلف ہے۔ ماخذ کہتے ہیں کہ لفظ جس چیز سے بنا ہے، جہاں سے لفظ نکلا ہے، اس کو ماخذ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ماں بچے کی ماخذ ہوتی ہے کہ بچہ جہاں سے آتا ہے، جہاں سے بچے کو وجود ملتا ہے، وہ بچے کا ماخذ ہے۔ اسی طرح لفظ جہاں سے بن کے آتا ہے، جہاں سے نکل کے آتا ہے، اسے لفظ کا ماخذ کہا جاتا ہے، اسے لفظ کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ ان کے ماخذ میں فرق ہے۔ مالک یہ ملکن سے بنا ہے۔ مالک کس سے بنا ہے؟ ملکن سے بنا ہے۔ ملکن کا معنی ہے طاقت، ملکن کا معنی ہے قدرت، ملکن کا معنی ہے ملکیت، اور ملک یہ ملکن سے بنا ہے۔ ملکن کا معنی ہے حکومت، ملکن کا معنی ہے سلطنت، اور ملکن کا معنی ہے بادشاہت۔ یہ ماخذ میں فرق ہے، معنی اور مراد میں فرق نہیں ہے۔ مالک پڑھے تب بھی جائز ہے اور ملک پڑھے تب بھی جائز ہے۔ اللہ نے ان دونوں الفاظ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ الہ العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے، یوں درخواست کیجئے اللہم، اے الہ العالمین، اے مالک الملک، فرمایا مالک الملک، اے الہ العالمین، اے رب کائنات، اے وہ اللہ جو ساری کی ساری بادشاہت کا مالک، جو ساری کی ساری سلطنت کا مالک، جو ساری کی ساری حکومتوں کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ فرمایا مالک الملک، وہ اللہ جو ساری بادشاہتوں کا مالک، جو ساری حکومتوں کا مالک، جو ساری سلطنت کا مالک۔ تو پتہ چلا کہ مالک پڑھیں یا ملک پڑھیں، دونوں کا معنی اور مراد ایک ہی ہے۔ مالک کا معنی لغت میں یہ بھی کیا گیا کہ مالک اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو اشیاء کو، چیزوں کو عدم سے وجود کی طرف لانے کی اختراع، انوینشن پر قادر ہو، اس ذات کو مالک کہا جاتا ہے۔ اور ایسی قدرت، ایسی طاقت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاصل ہے نہیں۔ جو ذات عدم سے، عدم کہتے ہیں نن، بالکل وجود ہی نہ ہونا، کوئی نقشہ ہی نہ ہونا، کوئی مثال ہی نہ ہونا، کوئی زاویہ ہی نہ ہونا، اس عدم سے وجود کی طرف لانے کی اختراع، لانے کی ایجاد، انویشن کی طرف قادر ہو، اس ذات کو مالک کہا جاتا ہے۔ اور یہ قدرت اور طاقت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو مالک کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو عدم سے وجود کی اختراع کی طرف لانے پر قادر ہو، اسے مالک کہا جاتا ہے۔ تو مالک کا مطلب سمجھ میں آیا؟
مالک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں. مالک کا معنی بھی بیان ہوا اور اس کی مراد بھی بیان ہوئی. آگے دوسرا لفظ ہے یوم. فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو بدلے کے دن، جزا کے دن، حساب کے دن کا مالک. دوسرا لفظ کیا آیا ہے؟ یوم. مالک کے بعد کیا لفظ ہے؟ یوم. یوم کا اردو میں معنی ہوتا ہے دن. یوم کا اردو میں معنی ہوتا ہے دن. اور اس یوم کا اطلاق معین، غیر معین، محدود، غیر محدود، متناہی اور غیر متناہی مدت اور زمانے پر کیا جا سکتا ہے. دن صرف 24 گھنٹوں کا نام نہیں. دن کا اطلاق صرف طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیانی وقت پر نہیں کیا جاتا، بلکہ دن کا اطلاق معین زمانے پہ بھی ہوتا ہے، غیر معین زمانے پہ بھی ہوتا ہے، محدود زمانے پہ بھی ہوتا ہے، غیر محدود زمانے پہ بھی ہوتا ہے، متناہی زمانے پہ بھی ہوتا ہے اور غیر متناہی زمانے پہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں دنوں سے کون سا دن مراد ہے؟ دن تو بہت سے ہیں. جہاں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں یوم سے کون سا یوم مراد؟ فرمایا کہ یہاں یوم سے قیامت کا دن مراد ہے. یہاں قیامت کا دن مراد ہے. اور قیامت کا دن، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف مقدار کو ذکر کیا گیا ہے. رب کائنات نے فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ. ایک مقدار بیان کیجیے. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا مطلب سمجھ لیں. عربی میں الف جو ہے ہزار کو کہتے ہیں. الفن کسے کہتے ہیں؟ ہزار کو. ایک ہوتا ہے الف جسے ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے الفن. عربی میں الفن کسے کہا جاتا ہے؟ ہزار کو کہا جاتا ہے. کسے کہا جاتا ہے؟ ہزار کو الفن کہا جاتا ہے. اور سنتن عربی میں سال کو کہتے ہیں. سنتن عربی میں سال کو کہتے ہیں. یہ دو لفظ سمجھ میں آ گئے. الفن کا معنی ہزار، سنتن کا معنی سال. اب اس آیت کو سمجھ لینا. اللہ نے فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ دن کہ جس دن وہ اللہ کی طرف عروج کرے گا، فی یوم ایسے دن میں، کان مقدارہ کہ جس دن کی مقدار الف سنہ، کتنے سال ہے؟ 1000 سال. الف سنہ، جس دن کی مقدار الف سنہ 1000 سال ہے. جس دن کی مقدار کیا ہے؟ 1000 سال ہے. قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے. یہ بس ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. مگر نہ قرآن کو سیکھنا، اس کے الفاظ کو، ترجمے اور مطالب اور معانی کو سمجھنا اور سیکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں. فرمایا ثم یعرج الیہ، پھر وہ عروج کرے گا اسی اللہ کی طرف، فی یوم ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ جس کی مقدار، وہ دن کہ جس کی مقدار الف سنہ 1000 سال ہے، مما تعدون، وہ 1000 سال کے جنہیں دنیا میں تم شمار کرتے ہو. دنیا کے 1000 سالوں کے برابر قیامت کا دن ہوگا. دنیا کے 1000 سالوں کے برابر قیامت کا
دن ہوگا تو کیا سمجھ میں آئی کہ یوم کا اطلاق صرف طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کے درمیانی وقت پہ نہیں ہوتا، بلکہ 1000 سال پہ بھی یوم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب کائنات نے 50,000 سال کا ذکر کیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا 29واں پارہ سورۃ المعارج، رب کائنات نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس میں ایک نیا لفظ آیا ہے، الفا تو وہی ہے، الفن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 1000، سنتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سال۔ ایک اور لفظ آیا ہے 50، کیا لفظ آیا ہے؟ 50۔ 50 عربی میں 50 کو کہا جاتا ہے، 50 کو کہا جاتا ہے۔ 50 عربی میں 50 کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام الیہ، اللہ کی طرف عروج کریں گے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ، جس کی مقدار، وہ دن، کان مقدارہ، جس کی مقدار 50,000 سنہ، کتنی ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ وہ دن کہ جس دن کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ تو پتہ چلا کہ یوم کا اطلاق 50,000 سال پہ بھی ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کتنا طویل ہوگا؟ 1000 سال کے برابر اور 50,000 سال کے برابر۔ اب یہ وقت کی کمی بیشی کیوں ہے، اس کا مطلب اور اس میں حکمت اور اس وقت کی کمی بیشی یہ کیسے ہو سکتی ہے، میں آخر میں جا کے سمجھاؤں گا۔ بہرحال یہاں پہ صرف اتنا عرض کرنا مقصود تھا کہ یوم کا اردو میں معنی ہوتا ہے دن، اور اس کا اطلاق معین زمانے، صرف معین زمانے پہ نہیں ہوتا، صرف وہ دن اور رات پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، صرف طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کے درمیانی وقت پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ کئی سو سال پہ بھی یوم کا اطلاق ہوتا ہے، 1000 سال پہ بھی یوم کا اطلاق ہوتا ہے، اور 50,000 سال پہ بھی یوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ کتنا عرصہ غار کے اندر رہے تھے؟ 309 سال، 309 سال، اور ان 309 سالوں پر اطلاق کس لفظ کا کیا گیا؟ یوم کا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ بیدار ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، عرصہ کتنا تھا؟ 309 سال۔ اللہ نے اطلاق کیا یوم کا، تو پتہ چلا یوم کا اطلاق 300 سالوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو دن صرف 24 گھنٹے کو نہیں کہا جاتا، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کے درمیانی وقت کو صرف دن نہیں کہا جاتا۔ آگے تیسرا لفظ ہے الدین۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ الدین۔ رب کائنات نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک، جو قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک۔ لفظ دین، مالک بھی سمجھ میں آ گیا اور یوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا لفظ اس آیت میں آیا ہے الدین۔ لغت میں لفظ دین کے مختلف معنی آتے ہیں۔ لفظ دین کا لغوی معنی ملکیت بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی قدرت بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی حالت بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی ملت بھی ہوتا ہے،
لفظ دین کا لغوی معنی اطاعت بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی فرما برداری بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی عاجزی بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی جزا بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی حساب بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی ثواب بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی تسلط بھی ہوتا ہے، لفظ دین کا لغوی معنی قہر بھی ہوتا ہے، اور لفظ دین کا لغوی معنی غلبہ بھی ہوتا ہے۔ تو لغت میں لفظ دین کے مختلف معنی آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں بھی یہ لفظ دین مختلف معانی میں مستعمل ہوا ہے، مختلف معنی میں مستعمل ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اس آیت میں اللہ نے لفظ دین بول کر ساری کی ساری شریعت کو مراد لیا ہے، لفظ دین بول کر ساری کی ساری شریعت کو مراد لیا۔ الہ العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ شخص کہ جس نے اسلام کے سوا اسلام کے سوا کسی اور شریعت کو پسند کیا، کسی اور شریعت کو اختیار کیا، الہ العالمین نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ شریعت اس سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ جب اسلام آ چکا ہے تو پھر اسلامی شریعت ہی کو قبول کرنا ہے، اسلامی شریعت کے مقابلے میں دنیا جہاں کی کسی شریعت، کسی مذہب، کسی ملت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے اس آیت میں لفظ دین ذکر کیا اور لفظ دین بول کر پوری کی پوری شریعت کو مراد لیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کی اصطلاح میں دین کا معنی پوری کی پوری شریعت بھی ہوتا ہے، دین کا معنی پوری کی پوری شریعت بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی اصطلاح اور شریعت کی اصطلاح میں لفظ دین کا معنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی خالص عبادت بھی ہوتا ہے۔ سورہ یوسف الہ العالمین نے فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ الہ العالمین نے فرمایا حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، سارا کے سارا حکم اللہ کا، بادشاہت اللہ کی، سلطنت اللہ کی، یہ ریاستیں اللہ کی، سارے کے سارے اختیار ایک اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کی کوئی سلطنت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی کوئی بادشاہت نہیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، سارا کے سارا حکم ایک اللہ کے لیے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا کہ اسی اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ روئے زمین پر اگر عبادت کی جائے گی تو اسی کے نام کی جائے گی۔ نماز اللہ کے نام کی، نماز میں قیام صرف اللہ کے لیے، نماز میں رکوع صرف اللہ کے لیے، میرے سجود صرف اللہ کے لیے، میرا روزہ صرف اللہ کے لیے، میرا صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے، میرا زکوٰۃ و صدقات دینا صرف اللہ کے لیے، میرا حج و عمرہ کرنا صرف اللہ کے لیے، قتال کرنا، جہاد کرنا صرف اللہ کے لیے، الغرض جتنی بھی مالی عبادات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے۔ الہ العالمین نے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ،
इबादत सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की होगी। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। नमाज में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, रोजे में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, हज उम्रे में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, सदका खैरात में अल्लाह का कोई शरीक नहीं, नजरों नियाज देने में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। मन्नत मनोती सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के गैर के लिए नहीं। फरमाया अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। इलाहुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मुहकम दीन है। फरमाया कि यही। तो इस आयत में लफ्ज़ दीन अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की खालिस इबादत के माने में इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह एक और दूसरी आयत में सूरह ज़ुमर आयत नंबर 4, उसमें भी लफ्ज़ दीन सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल हुआ है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। रब्बे कायनात ने फरमाया आगाह हो जाओ, तवज्जो करो, खबरदार हो जाओ, गौर से सुनो। फरमाया कि लिल्लाहि दीनुल खालिस, इबादत खालिसतन सिर्फ अल्लाह के लिए है। इबादत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो पता चला लफ्ज़ दीन का इबादत खालिस इबादत भी है। इसी तरह कुरान मजीद की इस्तिलाह में यह लफ्ज़ दीन अल्लाह की खालिस पुकार के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि सिर्फ खालिसतन एक अल्लाह को पुकारा जाए। सूरह हामीम सजदा, इलाहुल आलमीन ने फरमाया फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। कोई मुश्किल आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हर मुश्किल में, हर परेशानी और हर तकलीफ में, हर हाजत और जरूरत में अल्लाह को खालिसतन खालिस करके पुकारो। अल्लाह को फरमाया फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, मुखलिसीन लहुद्दीन, और पुकार को, दुआ को उसी के लिए खालिस करो। दर दर पे ना जाओ, दर दर पे ना जाओ, दर दर पे जाने की जरूरत नहीं, दूसरे लोगों के सामने जाके अपनी परेशानियां बयान करने की जरूरत नहीं। फरमाया अल्लाह के दर पे आओ, अल्लाह के दरबार पे आओ, अल्लाह के दरबार पे आकर अल्लाह के सामने इल्तिजा करो, दरखास्त करो, मौला मेरी ये परेशानी है। फरमाया खालिसतन अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के साथ पुकार में किसी को शरीक ना करो, अल्लाह के साथ पुकार में किसी को शरीक न करो। अपनी हाजात में, जरूरियात में, परेशानियों में, तकालीफ और मसाए में अगर पुकारा जाए तो खालिसतन अल्लाह को पुकारा जाए, खालिसतन अल्लाह को पुकारा जाए। वो कौन सा काम है जो अल्लाह से नहीं हो सकता? वो कौन सी परेशानी और तकलीफ और मुसीबत और बीमारी है जिसे अल्लाह दूर नहीं कर सकता? अल्लाह हर मुश्किल को हल कर सकता है, अल्लाह हर हाजत और जरूरत को पूरी कर सकता है, और अल्लाह मुहलिक से मुहलिक बीमारियों में भी शिफा अता फरमा सकता है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दरे किबरिया पे जो आता है यारो, वो दर दर पे जाके, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। एक अल्लाह के दरबार पे आ जाओ, एक अल्लाह के दर पे आओ, दर दर पे जाने की जरूरत नहीं है, दर दर पे जा करके अपनी पेशानी झुकाने की जरूरत नहीं है, दर दर पे जा करके किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, दर दर पे जाके गैरों को पुकारने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के दर पे आओ, अल्लाह के दरबार पे आओ, अल्लाह तुम्हारी सारी की सारी पुकारों को सुनने वाला। दरे किबरिया पे जो आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। जिसने अल्लाह को अपना इलाह मान लिया, जिसने अल्लाह को अपना माबूद मान लिया, जिसने अल्लाह को अपना खुदा मान लिया, जिसने अल्लाह को अपना रब मान लिया, फिर वो दर दर पे जाया
نہیں کرتا، وہ ایک ہی دربار پہ آیا کرتا ہے، ایک ہی در پہ آیا کرتا ہے، اور وہ در اور دربار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو خالص کر کے، خالصتاً اللہ کو پکارنا ہے، اس پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا کہ لفظ دین کا معنی خالص پکار بھی ہے، لفظ دین کا معنی خالص پکار بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں لفظ دین مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین میں لفظ دین کس معنی میں مستعمل ہے؟ اس کے تو مختلف معنی آتے ہیں۔ اس کا معنی ملکیت بھی ہے، قدرت بھی ہے، ملت بھی ہے، حالت بھی ہے، قہر، غلبہ، تسلط بھی ہے، اور یہ پوری کی پوری شریعت کو بھی کہتے ہیں، خالص عبادت کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بھی کہتے ہیں، اللہ کے لیے خالص پکار کو بھی دین کہتے ہیں۔ جہاں جو سورہ فاتحہ میں لفظ دین آیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کو سمجھنے سے پہلے عربی کا گرامر کا ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ دین جب یوم کا مضاف الیہ ہو، لفظ دین جب یوم کا مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر کسی نے سمجھنا ہو تو بعد میں سمجھ لینا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ لفظ دین جب یوم کا مضاف الیہ ہو تو اس وقت دین کا معنی جزا ہوتا ہے، اس وقت لفظ دین کا معنی جزا، بدلہ اور حساب ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں یہ لفظ دین یوم کا مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف الیہ ہے یوم کا، یوم مضاف ہے اور لفظ دین اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس مقام پر اس کا معنی ملکیت نہیں کریں گے، اس کا معنی ملت نہیں کریں گے، اس کا معنی حالت نہیں کریں گے، اس کا معنی پوری کی پوری شریعت نہیں کریں گے، اس کا معنی اللہ کی وحدانیت سے نہیں کریں گے، اس کا معنی اللہ کے لیے خالص عبادت کو نہیں کریں گے، اس کا معنی اللہ کے لیے خالص پکار سے نہیں کریں گے۔ یہاں پہ یہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے، یہاں پہ اس کا معنی جزا، بدلہ اور حساب ہوگا، جزا، بدلہ اور حساب ہوگا۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ گرامی قدر، قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ جو بعض لوگوں کے لیے یوم الحساب ہوگا، بعض لوگوں کے لیے یوم الحساب، بعض لوگوں کے لیے یوم العذاب، اور بعض لوگوں کے لیے یوم الطلاق یعنی ملاقات کا دن ہوگا، یعنی ملاقات کا۔ طلاق کے بارے میں یاد رکھیں، ایک طلاق لفظ طلاق ہوتا ہے تے کے ساتھ، ایک لفظ طلاق ہوتا ہے تے کے ساتھ، اور ایک لفظ طلاق ہوتا ہے توا کے ساتھ، توئیں کے ساتھ۔ ایک لفظ طلاق ہوتا ہے توئیں کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے تے کے ساتھ، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ طلاق جو توا کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم سب جانتے ہیں، اس کا معنی ہے بیوی کا جدا ہو جانا، بیوی سے دور ہو جانا، اور لفظ طلاق جو تے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کرنا۔ تو قیامت کا دن بعض لوگوں کے لیے یوم الطلاق ہوگا تے کے ساتھ، یعنی اللہ سے ملاقات کا دن ہوگا۔ اور یہ قیامت کا دن 50,000 سال پہ، 50,000 سال کی طویل ترین مدت پہ جو محیط دن ہے، بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ یہ 50,000 سال کی مدت ان کے لیے پلک جھپکنے میں گزر جائے گی، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے یہ 50,000 سال کا طویل ترین دن محض نماز کے ایک وقت کے برابر ہوگا، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے یہ 50,000 سال کا طویل ترین دن فرض کی صرف 2 رکعتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون علی المومن کمقدار ما بین الظہر والعصر
فرمایا کہ خود کچھ خوش نصیب خوش قسمت ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے قیامت کا یہ طویل ترین دن اللہ کے نبی نے فرمایا یکون علی المومن، وہ خوش قسمت لوگ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ایمان والے لوگ، اہل ایمان لوگ، اہل اطاعت لوگ، فرما بردار لوگ، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے لوگ۔ فرمایا یکون علی المومن، اہل ایمان پر قیامت کا یہ 50,000 سال کا طویل ترین دن اللہ کے نبی نے فرمایا کا مقدار ما بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کی مقدار کے برابر ہوگا۔ اتنا لمبا دن ایک نماز کے وقت۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی، اے اللہ کے نبی، قیامت کا دن بڑا طویل ترین دن ہوگا، 1000 سالوں پہ محیط، 50,000 سال پہ محیط، طویل ترین دن، بڑا مشکل دن ہوگا، بڑی مشکل گھڑیاں ہوں گی، بڑا مشکل وقت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان، جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی قسم اٹھائی اسی طرح قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدی، وہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان۔ یہاں 2 مسئلے سمجھائے ہیں۔ کتنے مسئلے سمجھائے ہیں؟ 2 مسئلے۔ فرمایا کہ جب بھی قسم اٹھانی ہو تو کس کے نام سے اٹھائی جائے؟ اللہ کے نام سے اٹھائی جائے۔ حضور نے ہمیشہ قسم اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزر چکے تھے، لیکن آپ نے کبھی زندگی میں کسی پیغمبر کی قسم نہیں اٹھائی۔ جب بھی قسم اٹھائی تو اللہ کے نام سے اٹھائی۔ اور دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی نے اس قسم اٹھانے میں یہ سمجھایا کہ سارے کے سارے اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے کے سارے اختیارات کا مالک ایک اللہ ہے۔ میں محمد بھی کسی اختیار کا مالک نہیں، میں تو اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اپنی جان کا بھی مالک نہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں میں محمد کی جان ہے، میرا کوئی اختیار نہیں، میری جان بھی میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، انہ لیخف علی المومن، فرمایا 50,000 سال پر محیط وہ قیامت کا طویل ترین دن مومن پر، اہل ایمان پر، فرما برداروں پر بڑا ہی ہلکا ہوگا۔ میں نے تصور کی دنیا میں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے تو صحیح نا کہ وہ کتنا ہلکا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یکون اخف من الصلاۃ المکتوبہ، فرمایا کہ فرض نماز کی مقدار سے بھی ہلکا ہوگا۔ بعض ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے لیے وہ قیامت کا 50,000 سال کا طویل ترین دن فرض کی 4 رکعتوں یا 3 رکعتوں یا 2 رکعتوں کی مقدار سے بھی کم ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت تو ایک ہی ہے، دن ایک ہی ہے، یہ کمی بیشی کیسے ہوگی؟ دن تو 50,000 سال کا ہوگا، لیکن وہ 50,000 سال کا زمانہ بعض کے لیے 50,000 سال ہی ہیں، اور بعض کے لیے ایک نماز کے وقت کے برابر، بعض کے لیے فرض نماز کے وقت کے برابر۔ یہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں کمی بیشی کیسے ہوگی؟ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی دن میں کمی بیشی کیسے ہوگی؟ آج کے زمانے میں اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔
دراصل یہ چیز آدمی کی اندرونی حالت اور کیفیت پہ منحصر ہے۔ آج دنیا میں اگر ہم خوشی کے حال میں ہوں، فرحت و شادمانی کے حال میں ہوں، خوشی اور فرحت و شادمانی کے لمحات ہوں، تو ان خوشی کے لمحات میں طویل ترین وقت کے گزرنے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ عید آئی تھی چلی بھی گئی، عید آئی تھی چلی بھی گئی۔ عید کا دن اسی طرح طویل ہوتا ہے جس طرح کے 29واں روزہ ہوتا ہے، جس طرح 29واں روزہ، اور 29واں روزہ ایک ایک پل جو ہے وہ صدیوں کے محیط لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس کی تکلیف، گرمی کی تکلیف، بھوک کی تکلیف، ان تکالیف کی بنا پہ وہ دن ہمیں لمبا محسوس ہوتا ہے۔ اور عید کا دن، اس دن کھانے کی کوئی تکلیف نہیں، پینے کی کوئی تکلیف نہیں، اس دن خوشی کا دن ہے، وہ خوشی کے لمحات ہے۔ فرحت اور شادمانی کے اندر طویل ترین دن بھی چند لمحوں کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہمیں کسی اپنے پیارے کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے کسی جگری یار کے ساتھ بیٹھے ہوں اور اس سے گپ شپ چل رہی ہو، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور کہتے ہیں کہ اتنی جلدی رات ختم ہو گئی، اتنی جلدی وقت ختم ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی خوشی کے حال میں ہو، فرحت و شادمانی کے حال میں ہو، تو طویل ترین دن گزرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آدمی تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ نہ کرے کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، پریشانی اور مسائل میں گھر جائے، کسی بیماری میں گرفتار ہو جائے، تو تکالیف کے اندر گھرے ہوئے انسان کے لیے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی صدیوں کے برابر لگتی ہے، گزرنے کا نام نہیں لیتی۔ تو فرمایا اسی دن، کل قیامت کے دن، وہ لوگ کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری میں زندگی گزاری، اللہ کے نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا، نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، فرمایا اس دن قیامت کے دن انہیں اللہ سے ملاقات کی خوشی ہوگی، اللہ کے حبیب سے ملاقات اور ان کی زیارت کی خوشی ہوگی، جنت کے ملنے کی خوشی ہوگی، جنت کی نعمتوں کی خوشی ہوگی۔ ان خوشیوں کے اندر، خوشی بڑے ان لمحات کے اندر انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 50,000 سال کا دن گزر گیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا، ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے نبی کو راضی نہیں کیا، مرضی کے مطابق زندگی گزاری، دنیا کی زندگی مستی میں گزار دی، بدمعاشی میں گزار دی، نافرمانی میں گزار دی، کفر و شرک کے اندر گزار دی، فسق و فجور میں گزار دی، اس دن انہیں تکلیف کا احساس ہوگا، اپنا عذاب اور اپنا مقام اور انجام انہیں سامنے نظر ہوگا۔ اس دن وہ تکلیف کے لمحات میں ہوں گے، اس دن انہیں ایک ایک گھڑی صدیوں کے برابر لگے گی۔ تو یہ وقت ایک ہی ہوگا، لیکن کچھ لوگوں پہ یہ پل بھر میں گزر جائے گا، اور کچھ لوگوں کے لیے ایک ایک گھڑی وہ صدیوں پہ محیط ہوگی۔ تو اللہ کی 34 صفت بیان ہوئی، فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آخری سوال اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ایام ہیں اور جتنے بھی دن ہیں، تمام کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمام کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو پھر قیامت کے دن کو خاص کیوں کیا؟ قیامت کے دن کو خاص کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا مالک یوم الدین؟ کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تو سارے دنوں کا مالک ہے، سارے ایام کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ تو پھر اس دن کو خاص کرنے میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی تمام ایام کا مالک ہے، اللہ ہی تمام دنوں کا مالک، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ اور دنیا کے دنوں کا مالک بھی اللہ۔ لیکن قیامت کے دن کو خاص کرنے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کے جو ایام ہیں، دنیا کے جو دن ہیں، ان میں ملکیت کا دعویٰ کرنے والے اور لوگ بھی موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس حویلی کا مالک ہوں،
کوئی کہتا ہے میں اس زمین کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس دکان کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس فیکٹری اور کارخانے کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس بستی کا بادشاہ اور مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس ملک کا بادشاہ اور مالک ہوں، کوئی کہتا ہے کہ یہ میری سلطنت ہے، کوئی کہتا ہے میں اس ریاست کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں، ان ایام میں دعویٰ ملکیت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن بڑے بڑے وزراء کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ اور سردار کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے وڈیرے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے مطلق العنان عامر کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فرعون اور قارون کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے خدائی اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ اس دن ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی ملکیت ہے، بولو آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حاکمیت ہے۔ وہ بڑے بڑے ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے، مطلق العنان عامر، سب کی زبانیں گم ہو جائیں گی، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، کسی کی آواز نہیں نکلے گی۔ اس دن پھر اللہ کی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار۔ آج اس زبردست اکیلے تنے تنہا اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اس دن کیونکہ کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، قیامت کے دن کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا، اس لیے اللہ نے اس دن کو خاص کیا مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ مختصر سی تفسیر تھی اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، 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 الحمدللہ رب